پاکستان میں تیزی سے پھیلتا ہوا وائرس پہلے سندھ، کراچی اور اب پنجاب، لاہور اور دوسرے دیگر اضلاع میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ہر دوسرا انسان اس سے متاثر نظر آتا ہے۔ آشوب چشم کیا ہے؟ اس کی کون سی علامات ہیں؟ یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا پھر اس کے بارے میں ہم کون سی احتیاط ہے جو کہ کر سکتے ہیں؟ آج یہ اس ویڈیو میں آپ سے کمپلیٹ شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا جو کہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آشوب چشم کیا ہے؟ آشوب چشم باریک جھلی آنکھ کی جھلی میں سوزش کا نام ہے جو آنکھ کے سفید حصے کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس جھلی کی سفید رنگت گلابی یا سرخ رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آشوب چشم زیادہ تر ایک وائرس کے باعث ہوتی ہے۔ یہ بیکٹیریا کے کسی انفیکشن یا الرجی کے رد عمل کے باعث بھی ہو سکتی ہے۔ آشوب چشم کو آنکھ کی جھلی کی سوزش بھی کہتے ہیں۔ اس کی نشانیاں اور علامات: آنکھ اور آنکھ کے پپوٹے کے اندرونی جانب سرخی، پپوٹوں پر ہلکی سوجن، آنکھوں میں خارش، آنکھ سے صاف یا پیلے سبز مواد کا اخراج۔ وائرس کے باعث ہونے والے آشوب چشم دونوں آنکھوں کو متاثر کرتا ہے۔ یہ دیگر زکام کی علامات کے ساتھ بھی منسلک ہو سکتا ہے۔ جب بچہ نیند سے اٹھتا ہے تو اس کی آنکھیں چپکی ہوئی ہو سکتی ہیں اور آنکھوں سے خارج ہونے والا مواد عام طور پر رنگت میں صاف ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کے باعث ہونے والے آشوب چشم اکثر پہلے صرف ایک آنکھ کو متاثر کرتا ہے۔ آنکھ عموماً کافی سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں زیادہ زرد یا سبز مواد دیکھا جا سکتا ہے جس سے اکثر آنکھ کے پپوٹوں پر پرت جم جاتی ہے۔ الرجی کے باعث ہونے والے آشوب چشم عموماً ماحول میں عام الرجی عناصر کے باعث ہوتا ہے جیسے پودوں کی پولن، گھاس، درختوں کی پولن یا جانور۔ یہ دونوں آنکھوں کو متاثر کرتا ہے۔ اس میں کم یا پھر بالکل ہی کوئی مواد خارج نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے جو کانٹیکٹ لینس پہنتے ہیں انہیں یہ لینزز اتار دینے چاہیے اور کسی ڈاکٹر یا آنکھوں کے اسپیشلسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ سرخی کانٹیکٹ لینس پہننے کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اپنے بچے کے آشوب چشم کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وائرل آشوب چشم 1 سے 2 ہفتے تک رہ سکتا ہے اور اس کے لیے کسی طبی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریا کے باعث ہونے والے آشوب چشم کو آنکھوں کے لیے جراثیم کش اور آنکھوں میں ڈالے جانے والے قطروں پر آنکھوں میں ڈالنے والی کسی چکنی دوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام طور پر جب اس کا علاج شروع ہو جاتا ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں اس کی علامات میں بہتری آتی ہے۔ بیکٹیریل آشوب چشم کے علاج کا عرصہ عام طور پر 5 سے 7 دن ہے۔ الرجک آشوب چشم منہ کھائی جانے والی ادویات جیسے اینٹی ہسٹامینز یا آنکھ میں ڈالے جانے والے قطرے جو کہ بالخصوص الرجی کے علامات کے لیے خاص ہوتے ہیں اس سے کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ تاہم اس کے علاج کے حوالے سے اپنے بچے کے ڈاکٹر سے بات کر لینی چاہیے۔ گھر پر اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنا، آلودگی سے بچائیں۔ آشوب چشم وائرل ہو یا بیکٹیریل دونوں ہی وبائی ہیں۔ یہ بآسانی ان طریقوں سے پھیل سکتا ہے: آنکھوں کے ساتھ رابطے کے ذریعے اور پھر اپنی ہی آنکھ کے ساتھ رابطے۔ ایسے ہاتھوں کے ذریعے جن سے آنکھوں کو چھوا گیا ہو، تکیے، تولیے، چہرے کے کپڑوں، میک اپ یا دیگر چہروں کی مصنوعات کو شیئر کرنے سے اگر کسی کو وائرل یا بیکٹیریل آشوب چشم ہو تو ان چیزوں کو شیئر کرنے سے پرہیز کریں جو چہرے یا آنکھوں کو چھوتی ہیں۔ ہاتھوں کو صابن اور پانی کے ساتھ اچھی طرح دھوئیں۔ انفیکشن کی منتقلی کو روکنے کے لیے الکحل کے بنے ہوئے ہاتھ صاف کرنے والے محلول استعمال کریں۔ ہاتھ صاف کرنے والے محلول کو آنکھوں میں جانے سے بچائیں کیونکہ وہ آنکھوں میں سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ آنکھوں کو صاف کرنا: بچے کچھ بہتر محسوس کرتے ہیں اگر آنکھوں کی چپچپاہٹ یا آنکھوں سے نکلنے والا مواد کو کسی گرم کپڑے سے صاف کر دیا جائے۔ متاثرہ آنکھ پر صاف، گرم، گیلا تولیہ یا کوئی چہرہ صاف کرنے والا کپڑا استعمال کریں اور بڑی نرمی سے آنکھ سے جمے ہوئے کسی بھی مواد کو صاف کریں۔ ہر دفعہ صاف کرنے کے لیے صاف کپڑا استعمال کریں۔ استعمال کے بعد کپڑے کو فوری طور پر پھینک دیں یا لانڈری میں ڈال دیں۔
اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کریں۔ نمکین پانی یا کسی دوسرے سکون پہنچانے والے آنکھوں کے قطرے آنکھ کو صاف کرنے اور خارش سے نجات پانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آپ اس کے لیے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ آشوب چشم آنکھوں کے لیے سوزش کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن یہ تکلیف دہ نہیں ہوتا۔ بچوں کو عموماً تکلیف سے نجات پانے والی ادویات ضرورت نہیں پڑتی۔ انفیکشن کے پھیلاؤ کو کم کریں۔ آشوب چشم میں مبتلا بچے اس بیماری کے جراثیم اسی طرح دیگر صحت مند بچوں میں منتقل کر سکتے ہیں جیسے زکام کا شکار بچے کرتے ہیں۔ وائرل آشوب چشم اگر 2 ہفتوں تک رہتا ہے، یہ وائرس کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتا ہے، لیکن بچے کو اتنا عرصہ اسکول یا ڈے کیئر جانے سے روکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیکٹیریل آشوب چشم سے مبتلا بچہ آنکھ میں ڈالے والے قطرے یا چکنی دوا کے استعمال سے 24 گھنٹے کے بعد اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کو دوسروں سے الگ تھلگ رکھنے کے عرصے کے حوالے سے اپنے ڈاکٹر کا مشورہ ضرور لیں اور ہدایات پر عمل کریں۔ یہ ساری احتیاط جو آپ سے شیئر کی ہے، یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہو سکتی ہے، جس سے آپ بہت ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس سے آپ کا بچہ جو ہے بہت جلدی صحت یاب ہو سکتا ہے۔ آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ جس بچے کو یہ پرابلم ہو جائے اس کی زیادہ کیئر کی جائے اور وہ بہت زیادہ بچوں سے گھلے ملے نہ، گھلنے ملنے سے اور زیادہ یہ پھیل جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈس میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کیئر کر سکیں اور اس بیماری سے بچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔